وقار ذی شعور علماء اکرام، سامعین، حاضرین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی ہب لی من لدنک ولدا صالحا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحب للہ والبغض للہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ میں نے وقت اور دیگر پہلو کا خیال کرتے ہوئے اپنے خطبے کو، اپنی تمہید کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ یہ عالی جناب زبیر خان صاحب کی مہربانی اور جناب غلام مصطفیٰ صاحب کی محبت، ان کا ارادہ جو میں اس وقت آپ کے روبرو ہوں، ورنہ میرا انتظار ابھی بارات جانے کے لیے کھٹی میں ہو رہا۔ تمہید سے بچتے ہوئے سبھی لوگ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، میرا ڈھانچہ، حلیہ، کیفیت، نام، کام سب سے آپ لوگ واقف و آشنا۔ قاری شہنواز اشرفی صاحب کی طرح نہ میری آواز اور نہ ہی عالی جناب، میں ایک مدرس ہوں، ٹیچر ہوں، ادھیاپک ہوں، اور میرا انداز گفتگو بھی وہی ہے۔ یہ اور باتیں کہ کبھی کبھی ان مقرروں اور خطیبوں کے رنگ میں رنگ جایا کرتا ہوں۔ ہم اور آپ کسی نہ کسی کی اولاد ہیں۔ ہم میں سے، آپ میں سے بہت سے لوگوں کی اولاد ہے۔ اولاد کا جب ورڈ، شبد، لفظ پریوگ کیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، یوز کیا جاتا ہے، تو بیٹا اور بیٹی دونوں مراد ہوتے ہیں۔ اولاد کی تمنا کرنا، اولاد کی آرزو کرنا، اولاد کی خواہش دل میں پیدا ہونا بڑی اچھی بات ہے، سچی بات ہے، نیک بات ہے، ستھری بات ہے۔ آئیے قرآن کو حوالہ، دلیل اور پروف بناتے ہوئے جب سیدنا زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام و تسلیم کی خدمت کے ارادے سے گئے،
محراب مریم میں بن موسم کا پھل دیکھا، بے وقت پھل دیکھے تو حیرانی میں پڑے، اے پاک پروردگار عالم، ابھی تو اس پھل کا موسم نہیں، آخر مریم کے پاس یہ پھل آیا تو آیا کہاں سے، یہ میوہ آیا تو آیا کہاں سے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بن موسم کا پھل دیکھا، میوہ دیکھا، تو زکریا علیہ السلام جن کی عمر کافی ہو چکی تھی، سیدنا زکریا علیہ السلام کی بیوی کافی عمر دراز ہو چکی تھی، لیکن تمنا جاگی، ارمان جاگا، خواہش جاگی۔ اب ایسا نہیں کہ خدا کی رحمت پہ، خدا کی قدرت پہ، خدا کی مشیت پہ انہیں یقین نہیں تھا، بلکہ یقین تھا ہمیں اور آپ کو دکھانا خدا چاہتا تھا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا زکریا علیہ السلام تو وہ تسلیم کہا، جب مریم کو بن موسم کا پھل مل سکتا تو گرچہ میری بیوی ضعیف ہو گئی ہے، ضعیفہ ہو چکی ہے، عمر دراز ہو چکی ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالی اس عمر میں بیٹا اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا گو ہوئے، ربی حبلی من لدنک ولدن صالحا، اے رب ذوالجلال مجھے اپنے پاس سے نیک بیٹا عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ کس کی تمنا تھی اور ہے؟ ایک نبی کے دل میں تمنا آئی تھی کہ اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ سب سے پہلی چیز ایک عقیدہ ملا، ایک مزاج ملا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب وہ ہے جو ہر شے ممکن پہ قادر ہے۔ میرا رب چاہے تو بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا، نہ چاہے تو جوانی میں بھی کچھ نہیں۔ بے شک، حق ہے، حق۔ میرا رب چاہے تو کسی کو بھی کچھ دے سکتا ہے، وہ چاہے تو تنکے کو بھی ایک بڑی چیز میں تبدیل فرما دے، اور اگر وہ چاہے تو بڑی سے بڑی چیز کو بھی تنکا بنا دے۔ بے شک، حق۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آج توکل علی اللہ، اللہ کی ذات سے بھروسہ حضرت انسان کا اٹھتا جا رہا ہے۔ دواؤں پہ بھروسہ ہے، حکیموں پہ اعتماد ہے، ڈاکٹروں پہ اعتماد ہے، لیکن رب ذوالجلال کی ذات سے اعتماد و بھروسہ اٹھتا جا رہا ہے۔ اس لیکن یاد رکھیے گا، وہی ہے جو مالک حقیقی ہے، وہی ہے جو خالق حقیقی ہے، وہی ہے جو رزاق حقیقی ہے، وہی ہے جو حکم الحاکمین ہے، وہی ہے جو سب کچھ ہے۔ یاد رکھیے گا، وہ ایسا دربار ہے، وہ ایسا گھر ہے، وہ ایسا در ہے جہاں سے کوئی خالی لوٹتا ہی نہیں۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، سوال میں کمی ہو سکتی ہے، ہمارے اندر کمی ہو سکتی ہے، لیکن وحدہ لا شریک لہ وہ ہے جس کے خزانے میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے۔ پیار بے شک، بے شک۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ عزیزان گرامی وقار، سب سے پہلی چیز حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹا مانا۔ کافی عمر گزر جانے کے بعد پتا چلا اللہ دینا چاہے تو بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہے۔ ان لوگوں کو کبھی نا امید اور نراش نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، جن کی عمر کافی ہو چکی ہے، یقین کامل ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز زکریا علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا، اولاد مانگی جائے تو کیسی اولاد مانگی جائے؟ تو زکریا نے کہا، ربی حبلی من لدنک ولدن صالحا، اے رب ذوالجلال اولاد وہ دینا جو نیک ہو، اولاد وہ دینا جو ستھری ہو، اولاد وہ دینا جو اچھی ہو، اولاد وہ دینا جو پاک ہو، اولاد وہ دینا جو طیب ہو، اولاد وہ دینا جو طاہر ہو، اولاد وہ دینا جو نیک وقار ہو۔ عزیزان گرامی وقار، ہم میں سے اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں اولاد کی تمنا تو سب کرتے ہیں، لیکن کاش ہم ہاتھ پھیلا کے دعا کرتے، اے رب ذوالجلال کوکھ میں بچہ آنے والا ہے، یہ پانی گیا ہے، اے رب ذوالجلال کاش 2 رکعت نماز پڑھتے اور کہتے اے رب ذوالجلال یہ 2 رکعت نفل نماز اس لیے پڑھ رہا ہے تیرا بندہ، الحمد پڑھا تو اس لیے پڑھا کہ تیری عبادت بھی ہو جائے، میرا مقصد بھی پورا ہو جائے، سورہ پڑھی تو اس لیے پڑھا کہ میرا مقصد بھی پورا ہو جائے، تیری بندگی بھی ہو جائے۔ کاش حضرت انسان رب ذوالجلال سے لو لگاتا اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا، اے رب کعبہ مجھے نیک بیٹا عطا کر
अकबर, याद रखिएगा, नेक बेटा वो होता है जो तख्ता पलट दिया करता है, नेक बेटा वो होता है जो गौसे आजम बना करता है, नेक बेटा वो होता है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन बनता है, नेक बेटा वो होता है जो साबिर कलियर बनता है, नेक बेटा वो होता है जो वारिस पाक बनता है, नेक बेटा वो होता है जो इमाम मोहम्मद रजा बनता है, नेक बेटा वो होता है जो मुफ्ती आजम हिंद बनता है, नेक बेटा वो होता है जो मुफस्सिर आजम हिंद बनता है, नेक बेटा वो होता है जो हुज्जतुल इस्लाम बनता है, नेक बेटा वो होता है जो मुहद्दिस बनता है, मुफक्किर बनता है, दीन का रहबर बनता है, रहनुमा बनता है, कायल बनता है, लीडर बनता है। अरे नेक बेटा वो होता है बैठता है तो इबादत, उठता है तो इबादत, सोता है तो इबादत, चलता है तो इबादत, जागता है तो इबादत, और ऐसी इबादत बन जाता है कि माँ बाप दुनिया से चले जाए फिर भी सदके जारिया बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद। लेकिन नेक बेटा बनेगा कैसे, नेक बेटा होगा कैसे, नेक बेटा आएगा कैसे? तो सबसे पहले बाप को नेक बनना होगा, सबसे पहले माँ को नेक बनना होगा। अगर माँ गौसे आजम जैसी होगी तो औलाद यकीनन अब्दुल कादिर जिलानी आएगा। अगर माँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसी होगी तो यकीनन 90 लाख क्या 90 करोड़ को कलमा पढ़ा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखिएगा, औलाद नेक कैसे होगी? जब अब्बा जान नेक होंगे। औलाद नमाजी कैसे होगी? जब अब्बा नमाजी होंगे। औलाद नमाजी कैसे होगी? जब अम्मा नमाजी होगी। अरे जिसकी माँ कभी कुरान खोल कर नहीं देखती, जिसकी माँ कभी कुरान को चूमती नहीं, जिसकी माँ कभी कुरान को सीने से नहीं लगाती, जिसकी माँ कुरान की अजमत नहीं जानती, क्या उसका बेटा 15 पारे का या 18 पारे का हाफिज कुरान हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर चाहते हैं कि मेरा बेटा भी हाफिज कुरान बन जाए, अगर मैं चाहते हैं कि मेरा बेटा भी आलिम दीन बन जाए, नेक बन जाए, तो सबसे पहले माँ बाप को ये अहद करना होगा, ये वादा करना होगा कि हमारी नमाज नहीं छूटेगी, हमारी तिलावत नहीं छूटेगी। अच्छा ये बताइए कि दुनिया में कोई ऐसी किताब है, दुनिया में कोई ऐसी पुस्तक है जिसके बारे में ये कहा गया हो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, जिसने तुम में से बेहतर वो है, आला वो है जो कुरान सीखे और दूसरे को सिखाए। पता चला सीखने वाला भी आला है, सिखाने वाला भी आला है। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी किताब का नाम बता दो जिसके एक हाथ पढ़ने पर 10 नेकियां मिल जा करती है। किसी किताब का नाम बता दो अल्लाह अकबर कबीरा जो ऐसी अजमत वाली हो, जो ऐसी रिफत वाली हो। लेकिन जिस कौम के पास अजमत वाली किताब हो, रिफत वाली किताब हो, जिस किताब के पास, जिस कौम के पास ज़ालिकल किताब ला रैब फीह किताब हो, वो कौम गुमराह नजर आए, वो कौम बिदअती हुई नजर आए, वो कौम जलील नजर आए, वो कौम रुस्वा नजर आए, वो कौम जिल्लत में नजर आए, वो कौम रुस्वा होती नजर आए, वो कौम भटकी नजर आए, वो कौम अय्याश नजर आए, वो कौम अबाश नजर आए, वो कौम आवारा नजर आए। तो क्या कुरान में कमी है या हमारे अंदर कमी है? हमारे अंदर कमी है। हमें और आपको गौर करना होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जो कुरान हमें और आपको दिया गया है नबी के जरिए से, वो कुरान ऐसा कुरान है प्यारे कि जिसका छूना इबादत, जिसको हाथों में लेना इबादत, जिसको आंखों से लगाना इबादत, सरों पे रखना इबादत, सीने से लगाना इबादत। पता चला कुरान वो है जो अलहम्द से लेके वन्नास तक सरापा इबादत ही इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ कुल्ली। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार। लेकिन हमारा और आपका हाल ये क्या है? हाल ये है दिल लहवे में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं। दिन भर खेल को तमाशे में हम अपने औकात गुजारा करते और सुबह फजर गायब, सूरज निकल आया है, सो रहे प्यारे, सूरज तुम्हें देखता है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद कामयाबी चाहते हो, उसके बाद कामयाबी चाहते हो और कहते हो अपना मुआसरा 313 से कराते हो, अपना मुआसरा बदरी साहबा से कराते हो, अपना सब मुआसरा उहद में शहीद उहद के साहबा से कराते हो, अपना मुआसरा जंग खंदक के साहबा से कराते हो, अपने आप को हजरत अली से जोड़ते हो, उमर से जोड़ते हो, उस्मान से जोड़ते हो और दूसरे साहबा से जोड़ते हो। अरे याद रखो वो लोग थे न जिनकी नमाजें छुटा करती थी, न मुस्तफा का इश्क छुटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ایک طرف قرآن ہوتا تھا تو دوسری طرف مصطفیٰ جان رحمت کی یاد ہوا کرتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ اکرام جب مسجد نبوی میں جاتے تھے تو صرف خدا کی عبادت کے لیے نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کے زیارت کے لیے بھی جاتے تھے. ایک طرف خدا کی عبادت ہوتی تھی, دوسری طرف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت ہوا کرتی. سبحان اللہ. عزیزان گرامی وقار, کاش یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارا بیٹا بھی نیک ہو سکتا ہے, یاد رکھیے گا, لیکن نیک بنانے والے سے رشتہ جوڑنا پڑے گا. ہمارا بیٹا بھی اچھا ہو سکتا ہے لیکن جو ذات اچھا بناتی ہے اس سے تعلق قائم کرنا پڑے گا. ہمارا بیٹا بھی ستھرا ہو سکتا ہے, صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے, لیکن ایسی ذات سے ہمیں اور آپ کو اپنا تعلق قائم کرنا پڑے گا جو ذات اعلیٰ بنایا کرتی ہے. یہی تو وہ علماء کہہ رہے تھے, وہی تو یہ علماء بتا رہے تھے, اگر تم مومن بن گئے تو یاد رکھیے گا اللہ کا اعلان ہے کہ تمہیں غالب رہو. سبحان. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ تم ہی فاتح رہو گے, تم ہی غالب رہو گے. ارے چاہا تھا مصطفیٰ کو شہید کرنا, کیا کر پائے تھے؟ نہیں کر پائے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی لیے کوشش شاعر کہتا ہے کہ فانوس بن کے جب حفاظت ہوا کرے اور وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اللہ اکبر کبیرہ. مصطفیٰ جان رحمت چراغ رحمت ہے, چراغ قدرت ہے, چراغ عظمت ہے. اس چراغ کو بجھانا چاہتا ابو جہل نے, لیکن مصطفیٰ جان رحمت چراغ بجھنے والے نہیں تھے. کیا بجھ گئے؟ اللہ اکبر کبیرہ. غار ثور کے منہ پہ پہنچ گئے ہیں, لیکن اللہ نے کہا ارے بچانے والا میں ہوں تو مٹا کون سکتا. بے شک حق. جب غریب النواز کا بیٹھایا ہوا اٹھ نہ اٹھ سکا تو مصطفیٰ جان رحمت جنہیں بھیجا, جن کی حفاظت کے لیے بھیجا, وہ یہاں سے کیسے جا سکتا. بے شک حق. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہمیں باہر کر دیا جائے گا, گیٹ آؤٹ کر دیا جائے گا. ارے کس نے کہا تھا؟ ارے پیری تھی راج چوہان کی پوری طاقت غریب النواز کے اونٹ کو نہیں اٹھا سکی تو ہم جیسے کو کون اٹھا دے؟ بے شک حق. کوئی نہیں اٹھا سکتا. کسی کے ماں کے لال کی اندر طاقت نہیں ہے, اس لیے کہ خدا نے بھیجا ہے, خدا نے بسایا. جب تک خدا نہیں چاہے تو نہ ہم مٹے تھے, نہ مٹے ہیں, نہ مٹے. بے شک حق. عزیزان گرامی وقار, اپنے ایمان کو گرمائیے, اپنے ایمان کو جوش والا بنائیے, اپنے ایمان کے اندر طاقت پیدا کیجیے, اپنی روحانیت کو مضبوط کیجیے. مسجد سے تعلق قائم کیجیے, امام سے تعلق قائم کیجیے, مؤذن سے تعلق قائم کیجیے, مکتب سے تعلق قائم کیجیے اور اپنے بچوں کو پڑھائیے. اگر دین نہیں پڑھے گا تو یاد رکھیے نہ آپ کا ادب ہوگا, نہ آپ کا رسپیکٹ ہوگا, نہ آپ کا مان اور سمان ہوگا. یاد رکھیے گا آپ کا بیٹا چیئر پہ بیٹھا ہوگا, آپ آئیں گے, کھڑا ہونا تو دور کی بات آپ کو پوچھے گا. یہ بے ادبی ہم اور آپ دے رہے. آج ہمارے بچے جو موبائلوں کی دنیا میں گم ہو گئے, یہ کس نے کیا؟ صرف کیا ان کی غلطی ہے؟ ماں باپ کی خامیاں نہیں ہے, ماں باپ کی غلطی نہیں ہے. اگر موبائل دیا, کوئی سامان دیا تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ میرا بچہ اس کا استعمال صحیح کر رہا ہے یا نہیں. اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا, اس کے بعد چھوڑ دیا جائے, کیا ہمارا فرض ادا ہو جائے گا؟ نہیں. دیکھنا پڑے گا کہ میرا بچہ ٹائم پہ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا, اور اسکول جا بھی رہا یا نہیں جا رہا. آخر کر کیا کر رہا؟ اگر میرا بچہ کتاب لے کے گیا, قلم لے کے گیا, بستہ لے کے گیا, لیکن سینما ہال پہنچ گیا, عیاشی کے اڈے پہ پہنچ گیا, کیا ماں باپ ذمہ دار نہیں ہے پارے؟ یقیناً ذمہ دار ہے. اپنی اولادوں کو آپ نے چھوڑ دیا, ہمارا کیوں؟ یاد رکھیے گا اولاد جہاں نعمت ہے تو وہاں آزمائش و امتحان بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما اولادکم واموالکم فتنہ, کہ تمہاری اولادیں, تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے. پیار ہم اور آپ اولاد دے کے جا گئے ہیں, اپنی اولادوں کو نیک بنائیے. اور ایک ساتھی عقیقہ کا موقع ہے پیارے, ساتھ ساتھ ختنہ مسنودہ کا موقع ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ تک نہیں جانتے ہوں گے کہ عقیقہ کسے کہتے ہیں. بہت سارے جہالت اور نادانی کی بنیاد پر اس کو حقیقہ کہتے ہیں, جو کہ حقیقت میں عقیقہ ہے. عقیقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو بال ماں کے پیٹ سے بچہ لے کے آتا, عربی میں اس کو عقیقہ کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے سروں پہ چند بال ہوتے ہیں, کچھ بال ہوتے ہیں, اس بال کو حقیقت میں عقیقہ کہتے ہیں. نوزائیدہ دنیا میں آنے والے بچے کے سر پہ جو بال ہوتا ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں. ہمارے اور آپ کے پیغمبر نے سب سے پہلے اپنے نواسے رسول حسنین کریمین کا سر مڑوا کر چاندی صدقہ
کی تھی پیارے. اور یاد رکھیے گا 7ویں دن مصطفیٰ جان رحمت نے پیارا سا نام رکھا تھا اور عقیقہ کروایا تھا اور 2 میڑھا اور ایک روایت کے مطابق 1 میڑھا ذبح کیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. سب سے پہلا صدقہ, سب سے پہلی بھلائی, سب سے پہلا تحفہ جو ماں باپ اپنی اولاد کو دیتے ہیں وہ اچھا نام ہے. لیکن آج ہمارا حال کیا ہو گیا؟ ہماری اولادوں کے نام ہوں گے تو فلمی اسٹاروں کے نام پہ, ہماری اولادوں کے نام ہوں گے تو دنیا دار کے نام پہ, ہماری اولادوں کے نام ہوں گے الٹا سیدھا نام رکھ دیتے ہیں. کسی کا پپو رکھ دیا, کسی کا کچھ رکھ دیا, کسی کا کچھ رکھ دیا. ارے جیسا نام ہوگا پیارے ویسا ایسا پڑے گا. کاش تم اپنے بیٹے کا نام عبد الرحمان رکھتے تو خدا وحدہ لا شریک لہ کے نام کی برکت کے صدقے میں کچھ تو ملتا. عبد الرحیم ہوتا, عبد الکریم ہوتا, عبد الوہاب ہوتا. کاش ہمارے بیٹوں کا سیدنا غوث اعظم کے نام پہ عبد القادر ہوتا, معین الدین ہوتا. کاش ان اللہ والوں کے نام پہ ہماری اولادوں کے نام رکھے جاتے تو یقیناً ان اللہ والوں کی ہستیوں کے ذات کے نام کا اثر پڑتا. لیکن ہم نے آوارہ لوگوں کی, اوباش لوگوں کی, دنیا دار لوگوں کے ناموں پہ نام اپنے اولادوں کا رکھنا شروع کر دیا. نبی فرماتے ہیں سب سے پہلا تحفہ جو اولاد کو ماں باپ دیتے ہیں وہ اچھے نام کی شکل میں دیتے ہیں. جب پہلا ہی تحفہ خراب دیا, پہلی ہی گفٹ خراب دیے تو کیا اولاد اچھی ہو سکتی؟ نہیں. دوسرا کام کیا ہے کہ اس کا سر کا بال اتارا جائے اور اس کے برابر چاندی صدقہ کی جائے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ صدقہ کرنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاکہ تیرے بچے سے بلائیں دور ہو, تاکہ تیرے بچوں سے آوارگی دور ہو. آخر اذان کس لیے دیتے؟ کیا وہ بچہ نماز پڑھے گا؟ کیا وہ بچہ کیا کرے گا؟ نہیں پارے. ابھی وہ دنیا میں آیا ہے, اذان دے کے یہ بتانا چاہ رہے کہ دنیا میں آنے والے بچے, جس اللہ نے, جس خدا نے تیری پرورش فرشتوں کے ذریعے سے کروائی ہے, دنیا میں آیا ہے, اب شیطان تیرے ساتھ ہو جائے گا. لے اللہ کے نام کی برکت دے دیتے تاکہ بچا جائے. سبحان اللہ. عزیزان گرامی وقار, کاش ہم ان سب چیزوں کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کرتے. ساتھ ہی یہ کہ اللہ اکبر کبیرہ عقیقہ کرواتے 7ویں دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن. یہ زندگی میں جب ہو, یہ سب عقیقہ ہے کیا؟ شکرانہ ہے. پتا چلا شریعت اور اسلام اور اللہ رسول مزاج دے رہے کہ ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا. اس لیے کہ جب شکر ادا کرو گے تو اللہ قرآن میں فرماتا لئن شکرتم لأزیدنکم لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو نعمت میں اضافہ کر دیں گے, اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. عزیزان گرامی وقار, پڑھیے, سمجھیے. آپ کا بچہ اگر مکتب نہیں جاتا تو مکتب بھیجیے. اگر آپ کے یہاں مکتب نہیں ہے تو مکتب کا انتظام کروائیے. آپ کے یہاں عالم نہیں ہے تو عالم کو بنوائیے. یاد رکھیے گا ساری دولتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی, وہی دولتیں جو دین کے راہ میں خرچ کی گئی ہوں گی وہی کام آئیں گی. ان علماء کے بیچ میں بیٹھنا ہی آپ کو کام آئے گا. عالم کی شان جانتے ہیں, ہمارے اور آپ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ عالم دین قبرستان سے صرف گزر جائے, پڑھے یا نہ پڑھے, کچھ کہے یا نہ کہے, ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے, دعا کرے یا نہ کرے, قبرستان کے اندر جائے یا نہ جائے, اگر گزر جائے تو 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. اب گزر جانے کا جب یہ عالم ہے تو کہہ دے تو کیا عالم ہوگا, بول دے تو کیا عالم ہوگا, دعا کر دے تو کیا عالم ہوگا, کچھ پڑھ دے تو کیا کر دے عالم ہوگا, روئے اور گر گرائے تو عالم کیا ہوگا, اللہ ہوگا. جب اس کے گزرنے کا یہ عالم ہے تو کہنے اور بولنے کا عالم کیا ہوگا. بے شک. سبحان اللہ. گرامی وقار, اپنے اندر وہ ہمت پیدا کیجئے, وہ حوصلہ پیدا کیجئے, مسجدوں کو آباد کیجئے, مکتبوں کو آباد کیجئے, علماء کا ساتھ دیجئے, حفاظ کا ساتھ دیجئے, اور اچھے سچے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئیے. ان پہ انگشت نوائی کرنا بند کیجئے, بلکہ ان کی انگلی کو اٹھانا نہیں, بلکہ اگر ان کی انگلی کسی حق کے لیے اٹھ رہی ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا آپ کا فرض. بے شک. عزیزان گرامی وقار, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ختنہ مسنونہ کی محفل کو اور عقیقہ مسنونہ کی محفل کو اجر عظیم سے مالا مال فرمائے, اور ختنہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت. اللہ, وہ ابراہیم جنہیں خلیل اللہ کہہ کے پکارا جاتا ہے. ہمیں اور آپ کو ہر کام اللہ و رسول کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے, کسی کے خوش راضی کرنے کے لیے نہیں. اور یاد رکھیے گا سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں, اور وہ لوگ خدا شاہد
قسمت کے سکندر ہے جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ کوئی کرے بیاں کیا رتبہ میرے نبی کا، کنکر نے جب پڑھا ہے کلمہ میرے نبی کا، اور کرتی ہے ساری دنیا جا کر طواف کعبہ، کعبے کبھی ہے کعبہ روزہ میرے نبی کا، سبحان اللہ، کعبے کبھی ہے کعبہ روزہ میرے نبی کا، کعبے کبھی ہے کعبہ روزہ میرے نبی کا۔ اور چوما جو ان کی جالی تم شرک کہہ رہے ہو، چوما جو ان کی جالی تم شرک کہہ رہے ہو، جبرائیل چومتے تھے تلوہ میرے نبی کا، سبحان اللہ، جبرائیل چومتے تھے تلوہ میرے نبی کا۔ عزیزان گرامی وقار، ہمیں اور آپ کو اس نبی کو پڑھنے سمجھنے جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو اور آپ سب کو قبول فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبھی لوگ کلمہ شہادت پڑھ لیجیے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو کلمہ شہادت پڑھا کرتا ہے، خاص کر اگر بتوں کے قریب سے گزرتا ہے تو دنیا بھر کے بتوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا کیا کرتا ہے۔ جتنے بت ہے پوری کائنات میں ان سب کے برابر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کیا کرتا۔ سبھی لوگ کلمہ شہادت پڑھ لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کھڑے ہو کر سلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیب یا نبی اللہ، جس نے یہ محفل سجایا، ذکر حق جو کرنے آیا، اور ذکر حق جو سننے آیا، سب پہ ہو رحمت کا سایہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا زینۃ عرش اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔